ساتھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو انسانوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، دنیا کی چیزیں دی ہیں، دنیا میں نعمتیں دی ہیں، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب کا سب یہ ختم ہونے والا ہے. اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس جنت ہے، جنت کی لازوال نعمتیں ہیں، آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی خوشحالیاں اور خوشیاں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں. ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دی ہے وہ ہے مال. مال مال کی کوئی قواعد نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مال بری چیز ہے یا اس کا کمانا برا ہے یا مال کا گھر میں رکھنا اپنے پاس رکھنا برا ہے. یہ کوئی برا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی. ایک آدمی اگر اس نعمت کو صحیح طرح خرچ کرتا ہے، کماتا بھی صحیح طرح ہے، خرچ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، یہ اس کے لیے عبادت بنے گا، کوئی اس پر اجر ملے گا. اور اگر ایک شخص مال کمانا بھی ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے کماتا ہے، وہ دھوکہ دے کے کماتا ہے اور جھوٹی شخص سے کام کے مال کماتا ہے اور حقیقی بنا کے کاموں کا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، تو یہ مال یہ اس کے لیے بات ہے. تو مال کی نفسی ہی جائز ہے، وہ یا فائدہ دے یا نقصان دے، اس کا تعلق اس کے کمانے اور خرچ کرنے اس کے اللہ نے شریعت دی ہے، ہمیں ایک دائرہ دیا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کر اپنے مال کمانا ہے اور اسی دائرے میں رہ کر اس کو خرچ کرنا ہے. اگر اس دائرے سے باہر نکل کر مال کمائیں گے تو مال تو آ جائے گا، دنیا کی ضرورت بظاہر پوری ہو جائے گی اور بظاہر تھوڑی بہت خوشی بھی مل جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اور دنیا میں بھی اللہ سکون چھین لیں گے اور مرنے کے بعد پھر پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں، ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے، یہ جو مال ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. سونے کے سکے کو عربی میں دینار کہتے ہیں، اور سنیے ذرا اس بات، سونے کے سکوں کو عربی میں دینار کہتے ہیں. نام سنا بھی ہوگا، درہم اور دینار. دینار آپ الفاظ پہ غور کریں، آخر سے یہ جو دینار کا لفظ ہے اس کے آخر سے الف اور را ہٹا دو تو یہ دین بن جائے. کہ اگر مال کو شریعت کے مطابق کمایا، اللہ کے حکموں کا اس نے خیال رکھا اور مال کمایا اور پھر اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کیا، تو یہی مال کمانا جو دینار ہے، جو مال کی ایک صورت ہے، یہ دین بن جائے گا اور شریعت بن جائے گا. اور یہی دین اور شریعت یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. لیکن اگر اپنی مرضی کے مطابق مال کمایا، اس میں شریعت کے قوانین کا خیال نہیں رکھا، حضور علیہ السلام کے طریقوں کا خیال نہیں رکھا، تو یہ دینار کا جو لفظ ہے اس کے آخر سے ہے نار. دینار شروع سے دال اور یا ہٹا دو تو نار بن جاتا ہے. نار آگ کو اور جہنم کو کہتے ہیں. یہی مال کمانا یہ جہنم کا ذریعہ بنے گا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس مال کو اپنے لیے جو ہے وہ نجات کا اور شریعت پر چلنے کا آسانی کا ذریعہ بناتا ہے یا آگ کا ذریعہ بناتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، دونوں راستے واضح ہو گئے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس نفس میں فجور بھی رکھا ہے، تقویٰ بھی رکھا ہے، دین بھی رکھا ہے، دنیا بھی رکھی ہے. دونوں راستے واضح ہو گئے ہیں. جب دونوں راستے واضح ہو گئے ہیں اور ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق یا دین پر چلتا ہے اور یا وہ دین کو چھوڑتا ہے. آزاد
تو دل میں بات آتی ہے کہ نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، دونوں باتیں دل میں آتی ہے، اور آدمی اس میں سے ایک بات کو خود بخود اختیار کر لیتا ہے، چلو پڑھ لیتا ہوں، بات ایسے ہوتے چلو بعد میں پڑھیں گے، آج نہیں پڑھ، خود اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم نے جنت والے راستے کو اختیار کرنا ہے یا جہنم والے راستے کو اختیار کرنا۔ تو بہرحال یہ جو مال ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مال کا خرچ کرنا عبادت ہے۔ دیکھو پانی کی صفت بہتا ہے، پانی بہتا ہے اس کی صفت ہے، اور مال کی صفت خرچ کرتا ہے۔ آپ کی صحیح جگہ مال شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مال کا خرچ کرنا یہ 7 طریقے سے عبادت ہے، 7 طریقے سے یہ عبادت بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھو ایک آدمی زکات کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے، زکات عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک آدمی صدقہ فطر کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے، جو زکات سے کم درجے کی عبادت ہے، واجب ہے، وہ رمضان کے بعد جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے وہ بھی مال خرچ کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک آدمی نفلی صدقات کی صورت میں مال خرچ کرتا ہے، نفلی صدقات، مہمانوں کا اکرام کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کسی بھی طریقے سے، یہ نفلی صدقات، یہ تیسرا طریقہ، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت حج کی صورت میں ہے، اس میں مال خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی عمرہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ فرض حج ہو یا نفلی حج ہو، تو ایک آدمی اس میں اگر مال خرچ کرتی، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی اس خرچ کرنے کو اللہ عبادت میں شمار فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ایک آدمی دینی ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے، مسجد کی تعمیر میں مال لگا دیا، مدرسے میں مال لگا دیا، کوئی دینی مرکز بن رہا تھا اس میں مال اپنا خرچ کر دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور 6ویں نمبر پر ایک آدمی جو مال خرچ کرتا ہے وہ یعنی وہ لوگ کہ جن کے پر خرچ کرنا اس کے ذمہ ضروری ہے، جن پر خرچ، جیسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر، اعزاء و اقارب پر خرچ کرنا، یہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک آدمی اگر اس طرح کی ضرورتوں میں خرچ کرتا ہے تو یہ ضرورتیں جو اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے، اور یہ نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا، اور خرچ کرے گا اللہ کی جانب سے اس کو اجر دیا جائے۔ اور اسی طرح 7واں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے وہ جہاد کی صورت میں خرچ کرے، چاہے وہ تبلیغ کی صورت میں خرچ کرے، چاہے وہ طالب علم پر خرچ کرے، علم کے راستے میں خرچ کرے، چاہے وہ اور اللہ کے جتنے بھی راستے ہیں اس میں اگر ایک آدمی خرچ کرتا ہے، یہ سارا کا سارا خرچ کرنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اس پر اللہ کی جانب سے اجر ملتا ہے، یہ بیکار نہیں جاتا۔ اس لیے مال کے خرچ کرنے کو ہم عبادت سمجھیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے تو مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بناتے ہیں، اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بعد اور دے دے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے، اللہ کی مرضی کی جگہ پر خرچ کرے اور اللہ اس کو کچھ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کے بعد تابعین، ان سب کا اس پر یقین تھا کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی جانب سے اس کا دگنا ملتا ہے، دگنا ملتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کا جب ارادہ ہوا حضور علیہ السلام کا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا ہم نے ہجرت کریں گے ہم، ان کا پہلے سے ارادہ تھا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا نہیں، ساتھ ہجرت کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ تیار ہو گئے اور حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ کے گھر تشریف لائے اور دونوں جب چلنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں 5 یا 6 ہزار درہم رکھے ہوئے تھے اور وہی ان کی مکمل جمع پونجی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ وہ سارا مال اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ
مجھے تو یوں لگتا ہے کہ صدیق اکبر نے میرے بیٹے نے تمہیں دو نقصان پہنچایا. ایک تو وہ خود چلے گئے, اپنی جدائی کا نقصان پہنچایا, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ انہوں نے مالی اعتبار سے بھی نقصان پہنچایا ہوگا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا نہیں ہوگا انہوں نے. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں نے کہا نہیں انہوں نے چھوڑا ہے, میں نے چھوٹے چھوٹے پتھر جو درہم و دینار کی صورت میں تھے وہ میں نے اٹھائے, اور جہاں مال رکھا ہوتا تھا وہاں رکھ کے اور اس کے اوپر کپڑا رکھا, اور میں نے اپنے دادا کو کہا آپ ذرا ہاتھ بڑھا کر یہاں رکھ کے دیکھیے انہوں نے یہ درہم و دینار ہمارے لیے چھوڑے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال خرچ کیا. اللہ نے انہیں کوئی فقیر نہیں بنایا, کسی کا محتاج نہیں بنا, ان کو یقین تھا اللہ نے اس سے ڈبل کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کو اس وعدے پر یقین تھا. حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا کہ صحابہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ چندہ دیں. صحابہ نے چندہ دیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی صورت میں دیا, مال کی صورت میں دیا, اور پھر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنے غلام ان کے پاس بھیجا, قاصد بھیجا کہ تم جاؤ اور حضرت عثمان رضی اللہ سے کہہ دو کہ دیکھو غزوہ تبوک کا موقع ہے, تنگی کی حالت ہے, تنگی کا زمانہ ہے, صحابہ تنگی میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تم تعاون کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ نے 10,000 درہم کی تیلی, 10,000 درہم کی تیلی وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں دی. وہ غلام نے لا کر حضور علیہ السلام نے سانپ کے سامنے ڈال دی. حضور علیہ السلام اس تیلی کو اپنے ہاتھ مبارک سے الٹ پلٹ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ اے عثمان کہ جو گناہ تم نے کیے, چاہے وہ تم نے الگ اعلان کیے ہو, چاہے وہ تم نے چھپا کر کیے ہو, اور وہ گناہ جو تم قیامت کے دن تک کرو گے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ تمہارے معاف کر. اور یہ بھی ارشاد فرمایا, حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان ایک نیکی بھی نہ کرے تو جو نیکی انہوں نے کر لی ہے اس کے لیے کافی. یہ فضیلتیں ایسی نہیں ملی, یہ مقام ایسے نہیں ملے, انہوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دی. ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ آیا ملک شام سے. قافلہ ہے, اونٹوں کا قافلہ ہے, تجارت کا مال لے کے آیا. جب وہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو اونٹ اتنے زیادہ تھے اور ان کے چلنے کی اتنی تیز آواز تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اپنے گھر میں ہیں, انہوں نے شور کی آواز سنی, پوچھا یہ شور کس چیز کا؟ تو کسی نے کہا حضرت یہ جو ہے ام المؤمنین یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ کا قافلہ ہے جو شام سے تجارت کا سامان لے کے آیا ہے, یہ اس کی شور ہے, یہ آواز اس کی ہے. انس رضی اللہ کہتے ہیں اس قافلے میں 700 اونٹ تھے, اور جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اس اونٹوں کے داخل ہونے کے شور کی وجہ سے پورے مدینہ میں آواز گونجی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے عبدالرحمن بن عوف کو جنت میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوتے دیکھا ہے کہ وہ گھٹنوں پر گھسیٹنے اپنے آپ کو جنت میں داخل ہوتے مال کی کثرت کی وجہ سے. یہ بات کسی نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بتا دی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ بیان کیا ہے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ فرمانے لگے ارے میں تو اس بات کی کوشش کروں گا کہ میں پیروں کے بل جنت میں داخل ہو جاؤں, لہٰذا یہ سارا قافلہ اور یہ سارے اونٹ اور اس کا سارا سامان وہ اللہ کے راستے میں سکتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا سرمایہ انہوں نے چند ہی لمحوں میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. تو جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو تو اس طرح کے خرچ کرنا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا, وہ چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو, یہ ان کے لیے کچھ بھی مشکل معلوم نہیں ہوتا. حضرت حسن رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خرچ بہت زیادہ کرتے تھے. ان سے کسی نے کہا کہ لا اسراف لا خیر فی الاسراف, یہ تم فضول خرچی کر رہے ہو, اتنا خرچ کرتے ہو تم اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. میں اگر خرچ کر رہا ہوں گناہ کے کام میں نہیں کر رہا, میں بھلائی کے کام میں کر رہا ہوں, میں خیر کے کاموں میں کر رہا ہوں, اور خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے کوئی برائی نہیں ہوتی, کوئی اسراف نہیں ہوتا. ایک کتاب میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے صحابہ کے زمانے میں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ, جعفر حضور علیہ السلام کی شدت بھائی ہیں, حضرت علی رضی اللہ کے سگے بھائی ہیں. ان کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ, بڑے سخی تھے. اور ایک دوسرے ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ, وہ بھی بڑے سخی تھے.
ایک تیسرے صحیح سے حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تینوں کی صحابت کے بڑے چرچے تھے. ایک مرتبہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. اس نے یہ موضوع چلا کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہے، سب سے بڑا صحیح کون ہے. اب وہ اختلاف ہو گیا. ایک کہتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر سب سے بڑے صحیح، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں قیس بن سعد سب سے بڑے صحیح، اور تیسرے نے کہا نہیں عرابہ اوسی رضی اللہ وہ ان دونوں سے زیادہ سب سے بڑے صحیح. اور اختلاف ہوا، شور کی آوازیں اٹھنے لگی، لوگ بھی متوجہ ہوئے کہ کیا بات ہے. لوگوں نے کہا کہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے، 3 بندے بھیج دو ہر ایک کے پاس اور ہر ایک سے ان کی صحاوت کا کہہ دے کہ میں ضرورت مند ہوں، دیکھتے کہ وہ کیا صحاوت کر. آسان فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایک آدمی گیا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کے پاس اپنی ضرورت کا اظہار کرنے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ انہوں نے اپنی اونٹنی پر سامان لادا تھا اور وہ پیر بھی انہوں نے اونٹنی کے رکاب پہ رکھے تھے. ارادہ تھا اونٹنی پر سوار ہو کر اپنی زمین کی طرف جانے کا. وہ شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، ہاتھ میرے خالی ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے میں تمہارے پاس آیا ہوں. آپ نے جو پیر اونٹنی کے رکاب میں رکھا تھا وہ واپس ہٹایا اور فرمانے لگے لے جا، یہ اونٹنی تمہاری ہو گئی اور اس پر جتنا بھی سامان ہے وہ بھی تمہارا ہو گیا. لیکن خیال رکھنا اس سامان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، اس تلوار کا خاص خیال رکھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اٹھا کے دے. وہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں نے اس سامان کو کھولا اس میں جو ہے وہ قیمتی کپڑے تھے، ریشم کے قیمتی کپڑے تھے اور 4000 اشرفیہ تھی اور بھی بہت سارا سامان. یہ آدمی واپس گیا، سارا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا. اور دوسرا آدمی کے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر پہ گیا، دروازے کو دستک دی، اندر سے باندھی نکلی. باندھی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے. وہ آدمی کہنے لگا میں مسافر ہوں، ضرورت پوری کرنے کے لیے قیس بن سعد کے پاس آیا ہوں. باندھی نے کہا وہ تو آرام کر دے، وہ تو سو رہے، لیکن تمہارا مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے ان کو جگایا جائے، یہ میں بھی حل کر سکتی ہوں. لہذا اس وقت گھر میں 700 اشرفیہ رکھی ہیں، یہ 700 اشرفیہ تم لے لو اور فلاں جگہ چلے جانا، وہاں میرا نام لے لینا اور ان سے کہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اونٹنی دے دو اور ایک غلام دے دو اور یہ اونٹنی اور غلام لے کر اپنی ضرورت اس سے پوری کر لے. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اٹھے تو باندھی نے پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا، معاملہ ہوا. تو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ افسوس کرنے لگے، آئے کاش تم مجھے جگہ دیتی، نہ معلوم اس مال سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہوگی نہ ہو گئی ہوگی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اتنا دیتا کہ وہ بعد میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اس کو نوبت نہ. اور قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے اس باندھی سے فرمایا جب میں نے تجھے بھی اسی خوشی میں آزاد کر دیا کہ تم نے اتنی اچھی صحاوت کا معاملہ کیا. وہ باندھی بھی آزاد کر، ان کی بھی اعلیٰ درجے کی صحاوت ہے. اور تیسرا آدمی کی حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کے پاس اتفاق سے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. وہ نابینا ہو چکے تھے، دونوں ہاتھ ان کے 2 غلاموں کے کندھوں پر تھے اور غلاموں کے سہارے وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. یہ شخص آئے، سلام کیا اور کہنے لگے حضرت مسافر ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، ضرورت پوری کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. حضرت عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہائے افسوس، میں نے تو لوگوں کی ضرورتیں اتنی پوری کی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرا گھر بھی خالی ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اٹھا کے تمہارے حوالے کر دوں. لہٰذا صرف یہ 2 غلام میرے بچے ہیں. حضرت عرابہ نے اپنے ہاتھ ان 2 غلاموں سے کھینچ لیے اور فرمایا کہ لے جائیے 2 غلام اور ان سے اپنی ضرورت پوری کر لینا. تو آدمی کہنے لگا حضرت جب تمہارے پاس ہے کچھ نہیں، صرف 2 غلام بچے ہیں اور آپ نابینا ہیں، آپ کو ان غلاموں کی ضرورت ہوگی، یہ غلام میں کیسے لے جا سکتا ہوں. حضرت عرابہ رضی اللہ فرمانے لگے ارے اگر تم نہیں لے جاتے میں نے ان کو آزاد کر دیا. لے جانا ہو تو لے کے چلے جاؤ، نہیں لے کے جانا ہو تو یہ اپنی راہ لے لے، یہ اپنی مرضی کرے، جو چاہے اس کو کرنا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ سخی حضرت عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری پونجی اٹھا کے دی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. خرچ کرے گا تو ختم ہو جائے گا، کسی کو دے گا تو مال ختم ہو جائے گا، بچے گا نہیں. اور حساب لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی جمع مالہ وعددہ، وہ لوگ جو مال
مال جمع وعد گن رہے، بار بار صبح بھی گن رہے، شام کو بھی گن رہے، روزانہ گن رہے، اور ہر ہفتے بعد حساب ہو رہا ہے بھائی کتنا بچا اکاؤنٹ میں، کتنا مال بچا، کتنا خرچ ہوا، ہر مہینے میں حساب ہو رہا ہے کتنا بچا. الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں اور گن رہے، یحسب ان مالہ اخلدا، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا. کلا، اللہ فرماتے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. لینبذن فی الحطمہ، یہ سارا مال جہنم کی آگ میں ڈالا جائے. تو مال کا خرچ کرنا صحابہ کو یقین تھا. ایک صحابی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات الصحابہ میں 2 طرح کے واقعے لکھے ان کے خرچ کرنے کے بارے میں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا حضرت یہ جو میرے گھر کے پاس میرے گھر کی دیوار ہے وہ اس پہ کچھ مرمت کی ضرورت ہے، اور یہ فلاں شخص ہے جن کے پاس کھجور کا ایک درخت ہے، اگر یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے اور میں اس کھجور کے درخت کو اپنی ضرورت میں لا کر اپنے گھر کی دیوار صحیح کر سکتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اس شخص کو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے کھجور کا درخت دے دو اور اس کے بدلے میں تم جنت کے کھجور کے درخت لے دو. انہوں نے کہا حضرت مجھے تو اس کی ضرورت ہے، میں نہیں دے سکتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ برابر میں بیٹھے، یہ بات انہوں نے سنی اور انہوں نے سنا تھا کہ ایک درخت کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا. وہ فوراً اس صحابی اس شخص کے پاس گئے، صحابی کے پاس، اور کہنے لگے دیکھو میرا فلاں جگہ ایک کھجور کا باغ ہے، اس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، تم یہ ایک درخت مجھے دے دو اور میرا پورا باغ تم لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے. تو ایک درخت ابو درداء کو دیا اور ابو درداء رضی اللہ نے اپنا پورا باغ 600 کھجور کا وہ سب شخص کو دیا. اور ابو درداء رضی اللہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا ہے، اب میں وہ درخت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں ایک درخت جنت میں کھجور کر دیں. حضور علیہ السلام نے منظور فرمایا، قبول. یہ صحابہ کو یقین تھا کہ ہمیں ملے گا، اس سے دگنا ملے گا. جو اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ ان کا گھر بھی اس باغ میں تھا، ان کی بیوی اسی گھر میں تھی، ان کے بچے گھر میں تھے. چونکہ باغ تو انہوں نے دے دیا تھا اللہ کے نام پر، وہ گئے اور باغ کے بالکل دروازے پر کھڑے ہو گئے، باغ میں قدم بھی نہیں رکھا اور آواز لگائی یا ام دہدا، اے ام دہدا تم اس کو نکلو، یہاں سے نکلو، تم اپنے بچوں کو بھی یہاں سے نکالو، یہ پورا باغ میں نے اللہ کے لیے دے دیا، پورا باغ. تو میرے بھائیوں یہ جو مال ہے یہ اچھا یا برا بنے گا خرچ کرنے کے اعتبار. اگر صحیح جگہ خرچ ہوگا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، کمائی کا ذریعہ بنے گا. تفسیر الغافلین میں فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں. پہلی سطر پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسری سطر پہ لکھا ہے امت مذنبہ ورب غفور، کہ لوگ تو گناہگار ہیں اور ان کا پروردگار بخشنے والا ہے. اور تیسری سطر پہ لکھا ہے وجدنا ما عملنا، جو نیک اعمال ہم نے کیے تھے دنیا میں ان سب کا بدلہ ہم نے پا لیا. ربحنا ما قدمنا، اور جو مال ہم نے آخرت کے لیے بیچ دیا تھا وہ سارا ہمیں نفع میں ملا، نقصان میں کچھ نہیں ملا. جو مال ہم نے دنیا میں خرچ کیا آخرت کے لیے وہ مال نفع کی صورت میں ہمیں آخرت میں ملا. اور لکھا ہے کہ خسرنا ما خلقنا، اور جو مال ہم نے دنیا میں چھوڑا ہے وہ سارا نقصان ملا. تو یہ 3 سطریں ہیں جنت کے دروازے پر کہ جو ہم یہاں سے آگے بھیجیں گے وہ ہمیں نفع کی صورت میں ملے گا. ایک آدمی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کہا اور ختم کیا، پہنا اور پرانا کیا یا اپنے لیے آگے بیچ دیا. جو مال پیچھے جمع ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثوں کا مال ہے. یہاں اس کو موت کا دھچکا لگے گا اور وارث لڑ پڑیں گے اور جھگڑا ہوگا اور لڑائی ہوگی اور ہاتھاپائی ہوگی، ایک دوسرے کو مارنے مرنے کی باتیں ہوگی. کیا ہے بھائی؟ مال کا جھگڑا ہے، مال کی لڑائی ہے. تو میرے بھائیوں ہم اپنے اوپر رحم کریں. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ قیامت کے دن جو آدمی خالی ہاتھ گیا ہوگا وہ تمنا افسوس کرے گا، اور کیا کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اس زندگی کے لیے
کتاب برابر کر لی. تو خیر کے کاموں میں خرچ کرنا، اچھی جگہوں پر خرچ کرنا، یہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ خوشحالی کا، اللہ کے ہاں مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اور ان خیر کے کاموں میں ایک بہترین مطلب وہ مسجد ہے کہ مسجد میں ہمارا مال لگ جائے. جیسے مسجد کی تعمیر ہے، اب کئی مہینے پہلے یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ مسجد کی تعمیر ہوگی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا مال مسجد کی تعمیر میں لگ جائے. دیکھو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر اب مسجد میں توڑ پھوڑ ہوگی تو تھوڑی پریشانی ہوگی، اس پریشانی سے ہم پریشان نہ ہوں. وہ تھوڑی بہت مشقت جو ہے اس سے ہم پریشان ہو گئے، کیا مصیبت ہو گئی، آنے کا راستہ بند ہو گیا، اور یہ تھوڑی بہت مشقت تو ہوگی، اس میں ہم نے ساتھ دینا ہے، اس میں ہم نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کسی پر اعتراض نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا ہم نے کسی کو، اور اس میں ہم نے جانی اعتبار سے بھی ساتھ دینا ہے، مالی اعتبار سے بھی ساتھ دینا. اور جو بھی ضروریات ہیں وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ بغیر کسی ریاکاری کے ہمارا مال اس میں لگ جائے، اس کے لیے ہم تیار ہوں. جانی اعتبار سے بھی تیار ہو کہ کوئی بھی ضرورت ہو وہ اپنے اعتبار سے، یہ نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں یا میں کسی کی نظروں میں آ جاؤں یا کوئی واقعہ ہو جائے اور یا کوئی آوازیں اٹھنے لگے یا میرا نام مجلسوں میں لیا جانے لگے کہ ہاں وہ تو نہیں، ہم نے بس اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہماری محلے کی مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر خوبصورت ہو اور میرا گھر اس ڈیزائن کا بنا ہو اور اس طرح کا بنا ہوا ہو. اللہ کا گھر سب گھروں سے خوبصورت ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم جانی اعتبار سے بھی تیار ہوں اور مالی اعتبار سے بھی تیار، جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم مسجد میں تعاون کریں اور اپنے دوست احباب کو، اعزاء اقارب کو اور جان پہچان والوں کو اس کی طرف متوجہ کریں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ماشاءاللہ سرمایہ دار ہے، اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی توجہ نہیں ہے، ہم اس کو توجہ دلائیں کہ بھئی آپ بھی اس میں اپنا مال لگا دیں کہ یہ اثار ثواب کا، صدقہ جاریہ کا ایک بہترین مصرف ہے کہ جب تک مسجد رہے گی اور جب تک اس میں نمازیں پڑھی جائیں گی اور جب تک اس میں قرآن کی تلاوت ہوگی، جب تک اس میں ذکر و اذکار ہوگا، انشاءاللہ قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے. تو اس کے لیے سب نمازیوں سے اس کی گزارش ہے کہ وہ خاص طور پر خود بھی تعاون کریں اور اپنے اعزاء اقارب کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں. اور تعاون کے لیے بات میں ذہن رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے آپ 1000 کا نوٹ دیں گے تو آپ جائیں گے اور اگر 10 کا نوٹ دیں گے تو آپ نہیں جائیں گے، مجھے تو شرم آ رہی. نہیں، یہ ایسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری ہو. یہ صرف دکھانا ہو کہ یہ 500 کا نوٹ دیا اور یہ 1000 دکھانا تو وبال بنے گا. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی کھجور کا ایک دانہ کیا حیثیت ہے اس کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو ایسے پالتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے بکری کا، اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، اڑ نہیں سکتا، پالتے ہیں، اس کو تربیت ہوتی ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود اس کے بچے ہونے لگتے ہیں. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اس کو پالتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں جیسے احد کا پہاڑ کہ اچھی نیت ہوگی، اخلاص ہوگی، اس پہ ریاکاری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ